بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے منہاج العربیہ حصہ اول کا درس نمبر 11 شروع کر رہے ہیں، اور اس درس نمبر 11 کے اندر آپ مختلف طریقے کے جملے حاصل پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلا جملہ ہے ھذا رسم۔ یہ سامنے آپ دیکھ لیں، ایک تصویر ہے اور دو لوگ کھڑے ہیں۔ ھذا مانے یہ، رسم مانے ہوتا ہے تصویر، اس کی جمع آتی ہے رسوم، اور ھذا اس میں اشارہ مذکر قریب کے لیے آتا ہے اور اس کا مشار الیہ بھی مذکر ہی رہتا ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر تائے تانیث بھی وغیرہ بھی نہیں ہے۔ ھذا رسم، ھذا مانے یہ، رسم مانے تصویر، ھذا رسم یہ تصویر ہے، اور ھذا اس میں اشارہ مبتدا ہے، رسم مشار الیہ اس کی خبر ہے۔ اب یہاں پر ہے ھذا الرسم جمیل جدا۔ ھذا الرسم، ھذا اور رسم یہ پورا مل کر کے مبتدا ہے، اور یہ جمیل جدا اس کی پوری خبر ہے۔ ھذا الرسم، ھذا رسم یہ تصویر، جمیل جدا، جمیل مانے خوبصورت، جدا مانے بہت۔ ھذا الرسم جمیل جدا یہ تصویر بہت خوبصورت ہے، یہ تصویر بہت خوبصورت ہے۔ پھر آگے ہے ما فی الرسم یا عزیزو، یا یہ حرف ندا ہے اور عزیزو اس کا منادا، یہ جملے کی ترکیب الگ ہو جاتی ہے۔ یا حرف ندا قائم مقام عدو کے، اور اس میں انا فاعل اور عزیزو منادا مفعول بھی، انشائیہ جملہ بن جاتا ہے۔ ما فی الرسم یہ بھی انشائیہ بنے گا کیونکہ سوالیہ ہے۔ ما مانے کیا، فی الرسم تصویر میں، تصویر میں کیا ہے، یا عزیزو اے پیارے، اے پیارے، یا اگر کسی کا نام لیں تو کہیں گے یا عزیز، اے عزیز تصویر میں کیا ہے۔ جواب دے رہا ہے فی الرسم قفص، فی الرسم تصویر میں، قفص مانے پنجرہ، جماعتی اقفاص اس کی، فی الرسم قفص تصویر میں، قفص پنجرہ ہے۔ پھر آگے ما فی القفص، ما مانے کیا، فی القفص پنجرے میں، ما فی القفص پنجرے میں کیا ہے۔ جواب دے رہا ہے اس کا فی القفص طائر، پنجرے میں طائر پرندہ ہے، پنجرے میں پرندہ ہے۔ پھر آگے ہے اذالک الطائر ببغاء، مانے کیا، ذالک الطائر کیا وہ پرندہ، ببغاء مانے طوطا، کیا وہ پرندہ، ببغاء طوطا ہے، کیا وہ پرندہ طوطا ہے۔ اب اس کے آگے ہے نعم ذالک الطائر ببغاء، جی ہاں، نعم جی ہاں، ذالک الطائر وہ پرندہ، ببغاء طوطا ہے۔ نعم ذالک الطائر ببغاء، جی ہاں وہ پرندہ طوطا ہے۔ یہ پورا اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا ہے، اور ببغاء اس کی خبر ہو جائے گی۔ کیف ذالک الطائر، کیف یہ خبر مقدم ہو جائے گا اور یہ مبتدا مؤخر ہو جائے گا۔ کیف مانے کیسا، ذالک الطائر وہ پرندہ کیسا ہے، وہ پرندہ کیسا، انشائیہ جملہ بنے گا، سوالیہ آ چکے۔ ہوا جمیل جدا، ہوا مانے وہ، جمیل مانے خوبصورت، جدا مانے بہت، وہ پرندہ کیسا ہے۔ جواب دے رہا ہے ہوا جمیل جدا وہ بہت خوبصورت ہے۔ لمن ھذا القفص، لمن ہوتا ہے کس کے لیے نہیں کہتے ہیں بلکہ کہیں گے کہ کس کا ہے، اس طرح سے ترجمہ کرتے ہیں اس کا۔ حالانکہ لام مانے ہوتا ہے لیے، لیکن ترجمہ کرتے وقت اس کا اصل اچھے ترجمہ یوں ہوتا ہے لمن ھذا القفص، یہ پنجرہ کس کا ہے۔ لمن مانے کس کا ہے، کس کے لیے، لمن ھذا القفص یہ پنجرہ کس کا ہے۔ جواب دے رہے ہیں ھذا القفص لفرید، یہ پنجرہ فرید کا ہے۔ جہاں پر لام وغیرہ آ جائے تو اس کا معنی ہم کس کا کی کیا وغیرہ کہیں گے، فرید کا ایسے ترجمہ کریں گے۔ من یہ پنجرہ کس کا ہے، کس کا، کس کے لیے یعنی کس کا ہے۔ جواب دے رہے ہیں ھذا القفص لفرید یہ پنجرہ فرید کا ہے۔ ابھی ہم نے سبق پڑھ لیا، اب آئیے اس کے تحت ہم اب یہ سبق نمبر 11 کے تحت آپ کے سامنے سوالات ہیں، اور پھر ان کے ہم تمرین آگے پیش کریں گے، سوالات کے جوابات بھی آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے کیف ذالک الرسم، کیف مانے کیسے، ذالک الرسم وہ تصویر کیسی ہے۔ جواب دے رہا ہے ذالک الرسم جمیل جدا وہ تصویر بہت خوبصورت ہے۔ پھر آگے ہے این الطائر، این مانے کہاں، الطائر مانے پرندہ، پرندہ کہاں ہے۔ جواب ہے اس کا الطائر فی القفص پرندہ پنجرے میں ہے، پرندہ پنجرے میں ہے۔ پھر آگے اہوا لفرید، مانے کیا، ہوا لفرید کیا وہ فرید کا ہے۔ جواب دے رہا ہے نعم ہوا لفرید جی ہاں وہ فرید کا ہے۔ اہوا اسود کیا وہ کالا ہے؟
جواب دے رہا ہے لا نہیں ہوا اخضر وہ سبز ہے، کیونکہ وہ طوطا ہے نا تو سبز ہے، لا نہیں ہوا اخضر وہ سبز ہے۔ پھر آگے ہوا جمیل کیا وہ خوبصورت ہے، نعم ہوا جمیل جی ہاں وہ خوبصورت ہے۔ ہوا ببغاؤ کیا وہ طوطا ہے، نعم ہوا ببغاؤ جی ہاں وہ طوطا ہے۔ پھر آگے اذالک القفص کبیر کیا وہ پنجرہ بڑا ہے، جواب دے رہا ہے لا نہیں، ذالک القفص صغیر لا کبیر وہ پنجرہ چھوٹا ہے، لا کبیر بڑا نہیں، وہ پنجرہ چھوٹا ہے بڑا نہیں۔ پھر آگے احاذ الدرس صعب کیا یہ سبق صعب مشکل ہے، جواب دے رہا ہے لا نہیں، ھذا الدرس سہل یہ سبق آسان ہے، لا صعب مشکل نہیں۔ تو یہ ہمارے جو سبق نمبر 11 کے جو سوالات تھے جوابات کے سامنے پیش کیے۔ اب آئیے جو ہماری اصل کتاب کے اندر جو تمرین ہے اردو سے عربی بنا وہ ہم آپ کے سامنے اردو سے عربی بنا کر کے پیش کر رہے ہیں۔ اردو عربی ہم نے ایک طرف اردو لکھی ہے اور دوسری طرف عربی لکھی ہے، تو سب سے پہلے ہماری اردو یہ ہے کتاب کی اور یہ ہم نے عربی بنائی ہے۔ یہ کتاب کس کی ہے، یہ کتاب کس کی ہے، اس کی عربی ہے لمن ھذا الکتاب، لمن ھذا الکتاب یہ کتاب کس کی ہے، طوطا کس کا ہے، لمن الببغاء، لمن الببغاء طوطا کس کا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ وہ پنجرہ کس کا ہے، یہ اس کی عربی ہے لمن ذالک القفص، لمن ذالک القفص وہ پنجرہ کس کا ہے، لمن ذالک القفص۔ چوتھا جملہ یہ تصویر کیسی ہے، یہ تصویر کیسی ہے، کیف ھذا الرسم، کیف ھذا الرسم یہ تصویر کیسی ہے، کیف ھذا الرسم کیا وہ گھر خوبصورت ہے، اس کی عربی ہے اذالک البیت جمیل کیا وہ گھر خوبصورت، اذالک الرس اذالک البیت جمیل یہ چوہا بہت موٹا ہے، یہ چوہا بہت موٹا ہے، ھذا الفأر سمین جدا یہ چوہا سمین جدا بہت موٹا، ھذا الفأر سمین جدا یہ چوہا بہت موٹا ہے، وہ بلّہ بہت دبلا ہے، وہ بلّہ ذالک القط وہ بلّہ حصیر جدا بہت دبلا ہے، ذالک القط حصیر جدا وہ بلّہ بہت دبلا ہے۔ پھر اس کے آگے ہے وہ لڑکا کالا ہے، وہ لڑکا ذالک الولد وہ لڑکا کالا ہے، اسود ذالک الولد اسود یہ آدمی گورا ہے، ھذا الرجل یہ آدمی ابیض مانے گورا، ھذا الرجل ابیض یہ آدمی گورا ہے۔ پھر آگے اسلام دین ہے، الاسلام دین، الاسلام دین یہ دین بہت سہل ہے، ھذا الدین یہ دین سہل جدا یہ دین بہت سہل ہے، مشکل نہیں، لا صعب لا صعب کیا یہ کتاب قرآن ہے، اھذا الکتاب قرآن کیا یہ کتاب قرآن ہے، اھذا الکتاب قرآن کیا یہ کتاب قرآن، ھذا الکتاب قرآن ہاں یہ کتاب قرآن ہے، نعم جی ہاں، ھذا الکتاب قرآن جی ہاں یہ کتاب قرآن ہے، اور وہ مبارک ہے، اس کی عربی ہے وَهُوَ مُبَارَكٌ وَهُوَ مُبَارَكٌ۔ اے فرید یہ سبق کیسا ہے، اے فرید کو لاسٹ میں لے آئیں گے، اور یہ سبق کیسا ہے، کیسے کی کیفا لاتے ہیں وہ شروع میں آتا ہے، کیف ھذا الدرس یا فرید، کیف ھذا الدرس یا فرید اے فرید یہ سبق کیسا ہے، یہ سبق آسان ہے مشکل نہیں، ھذا الدرس یہ سبق آسان ہے، سہل لا صعب مشکل نہیں، ھذا الدرس سہل لا صعب یہ سبق آسان ہے مشکل نہیں۔ یہ بھی ہم نے آج کا سبق جو تھا ہمارا منہاج العربیہ حصہ اول کا درس نمبر 11 تھا، آج اللہ کے فضل و کرم سے یہ بھی مکمل ہو گیا۔ آپ کو یہ ہمارا سلسلہ کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔